واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواہ الامام مسلم. میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک پیش کی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے اور دینی اور علمی لگن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو لازم پکڑ لیا. آپ کا شمار زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے اور زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے صحابہ کرام میں ہوتا ہے. آپ کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے. آپ 87 سال کی عمر میں سن 57 یا 58 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت فرما گئے اور مدینہ کے بقیع الغرقد قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی اور اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور تاکیدی طور پر ہر بات کے ذکر سے پہلے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو باتیں بیان ہونے والی ہیں
وہ کس قدر اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ میرے دوستو، قرآن و سنت میں پڑوسی کے ساتھ احسان اور نیک برتاؤ پہ بے حد زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت اور نصیحت فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو میرے دوستو، پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور ان حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تو ایسے پڑوسی کے ہمارے اوپر تین حقوق بنتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کے ہمارے اوپر دو حقوق بنتے ہیں۔ اور ایک وہ پڑوسی ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ ہمارے پڑوسی ہیں، تو ایسے پڑوسی کا ہمارے اوپر ایک حق ہے اور وہ پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی خبرگیری کریں اور ان کے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں جائزہ لیں۔ ہر ممکن ہم ان کے ساتھ مدد کریں، انہیں تعاون پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ایمان کی نفی فرمائی اور کہا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو پیٹ بھر کر آرام سے رات کو سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ تو ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر قسم کے شر اور ایذا پہنچانے سے دور رہنا چاہیے۔ پڑوسی کے گھر کے سامنے کوڑے کرکٹ پھینک دینا، ان کے گھروں میں کھڑکیوں میں جھانکنا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ان ساری چیزوں سے دور رہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطرداری کا ہمیں حکم دیا ہے، اور شریعت میں مہمان کو بھی ایک مقام حاصل ہے، اور مہمان کو 3 دنوں تک مہمان ہونے کا حق حاصل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خاطرداری کریں۔ پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ان کے گھر مہمان نہیں آتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور آج کا دور ایسا ہے کہ ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارا چہرہ پھک پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جائیں، مہمان بنیں،
ہماری بہترین خاطرداری ہو، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم اس مہمان کی خاطرداری کریں اور ان کا احترام کریں۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پہ زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ بات کرے انسان تو اچھی بات کرے، بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ شریعت کے اندر زبان کی خطرناکی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان ایک لفظ بھی بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی خطرناکی کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری باتوں کے ذریعے بھی ہمیں سزا ملے گی، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے جہنم میں چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، کوئی بات بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں، غور کر لیں کہ یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں بہتر ہے یا نہیں، اللہ اس سے خوش ہونے والا ہے یا ناراض ہونے والا ہے، یہ ہم پہلے سوچ لیں، اپنی بات کو تول لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی باتیں سننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔